اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الإمام الحسين بن علي عليهم السلام في خطبته الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله خط الموت على ولد آدم محط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مسرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعتها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشز عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حسيرة القدس تقر بهم عينه وينجز به وعده ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا انشاء اللہ۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے سرشار فرمائے۔ ہماری گفتگو اور یہ سلسلہ کلام آج 10ویں مرحلے میں ہے، خطبات امام حسین علیہ السلام۔ آج ہم وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جس خطبے کا تعلق مکہ سے ہے، اہل مکہ سے ہے، اور مکہ سے نکلنے سے پہلے امام علیہ السلام نے اس خطبے کا اجرا فرمایا اور خطاب فرمایا۔ ایک خصوصی خطاب ہے مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کے لیے، حجاج کرام کے لیے، کہ جب ہر طرف سے حجاج کرام مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے تھے اور ایسے حالات پیش آ گئے کہ ماہ ذوالحجہ کا وہ آغاز، اور امام بھی مطلع ہیں کہ یزید نے ایک اس قسم کا ٹولہ بھیجا ہے کہ جس کی سربراہی کر رہا ہے عمر ابن سعید بن عاص۔ اس کے ساتھ یزید نے کچھ افراد بھیجے 30 کے قریب، کہ جہاں پہ بھی ہو امام علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین اور بالخصوص حرم مطہر میں، حرم الہی میں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام دلوں کے رازوں کو جانا کرتے ہیں، امام حالات سے باخبر ہوا کرتے ہیں، امام آئندہ کے حالات کی پیشن گوئیاں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو خبر ہے، اور یہ امام کا جو خطبہ ہے آئندہ کے حالات کے اس تناظر کے پیش نظر، تاکہ معرفت سے سرشار لوگ آ جائیں جلوگاہ امامت پر
اور امامت کے اس کانسیپٹ کو لے کر اس کی معرفت کو حاصل کریں، اور تشنگان معرفت ہمیشہ رجوع کرتے ہیں معصومین علیہم السلام کی ان تعلیمات کی طرف۔ چونکہ جب یہ سارے آئے اور یہ امیر حجاج بن کر آیا جس کا نام عمر ابن سعید بن عاص ہے، اور ایک پورے ٹولے کے ساتھ، تاکہ قتل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور لوگوں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اسی طرح وہ شہادت گمنام صورت اختیار کر جائے۔ لیکن امام علیہ السلام ہمیشہ مجاہدین کے سردار، شہداء کے سردار، کبھی نہیں پسند کرتے کہ حرمت خانہ کعبہ کو پامال کر دیا جائے، اور نہ ہی یہ کہ ان کے خون کو اسی طرح رائگاں بنا دیا جائے۔ اور یہ بتا دیے ایک مختصر سا کچھ اسی طرح مسئلہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا۔ امام نے بلوے عام میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس دین کی بقا اور اس دین کی ابقاء کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مرحلہ آزمائش کے ساتھ ساتھ، مرحلہ امتحان کے ساتھ ساتھ مرحلہ بقا بھی رہے، کہ آپ کی جانیں دین کے لیے ہوں۔ اور یہی تو بتا دیا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر باقی اور برقرار نہیں رہتا تو پھر آ جاؤ تیروں اور تلواروں، حسین کا بدن حاضر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ امام علیہ السلام حرمت خانہ کعبہ، اور بارہا فرمایا کہ میں ایک بالشت بھی اگر دور رہ کر خانہ کعبہ اور اس حرم مطہر سے، وہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ یزید والے اور یزید کے چاہنے والے اور یزید کا ٹولہ آئے اور اس حرمت خانہ کعبہ کو پامال کرے۔ ہمیشہ یزیدی کیا کرتے ہیں؟ حرمت خانہ کعبہ کو پامال کرتے ہیں۔ نام ان کا ہوتا ہے کہ یہ خدمت گزار ہیں، نام ان کا ہوتا ہے کہ یہ خادم ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دشمن جو یزیدی جتنے ہیں، دشمن خانہ خدا ہوا کرتے ہیں، دشمن مدینہ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہے معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ مدینہ کے بھرم کو رکھا، مکہ کے بھرم کو رکھا۔ مدینہ میں دیکھیں اتنا بڑا ظلم کیا گیا، لیکن ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ مدینہ کی اس تاریخ میں اور مدینہ کی اس بھرم کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے باقی اور برقرار رکھا ہے۔ خلیفہ رسول حقیقت میں وہی ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کے بھرم کو باقی اور برقرار رکھے، جو مدینہ پہ حملہ کرتا ہے اور جو آتا ہے آ کر مکہ پہ حملہ کرتا ہے، یہ دونوں وہی لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں، کہ جو دشمن ہیں، جو خانہ خدا کا دشمن ہو، حرم مصطفیٰ کا دشمن ہو، اس سے اور کیا توقعات کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یزید نے بھی اس حرمت کو تو پامال کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس نے کوشش کی کہ اس سے خون کو رائگان صورت میں، لیکن یہ خون بڑا مقدس ہے کہ جو ثانیہ زہرا کی سلام اللہ علیہا کہ جس قافلے میں شامل ہیں، اور جو پورے کا پورا مجاہدین کا یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، یہ خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اسی لیے امام علیہ السلام حالات سے باخبر تھے، اور امام نے اپنی باخبری کا اعلان کیا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کے نقوش کو آپ دیکھیں، اس خطبے کے خد و خال کو دیکھیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام حمد و ستائش اور جتنا بھی شکر ہے اس پروردگار کے لیے ہے، ثناء کامل اس رب ذوالجلال کے لیے ہے، تمام کی تمام حامد اس پروردگار کے لیے ہے، جس حمد کا تعلق ہو، حمد ساری کی ساری سزاوار اس پروردگار کے لیے ہے۔ کوئی لائق حمد نہیں، حمد کے لائق اور ستائش جو ہستی ہے وہ پروردگار کی ہے۔ ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری محمد اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے
کہ جس نے نعمتیں انسان کو دی، جس نے کمال انسان کو دیا، جس نے جمال انسان کو دیا، جس نے سارے محاسن انسان کو دیے، جس نے سارے کے سارے کمالات انسان کو دیے، جس نے سارے کی ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ نعمتیں ہیں تو اس کی طرف سے الحمدللہ، کمال ہے تو اس کی طرف سے الحمدللہ، جمال ہے تو اس کی طرف سے الحمدللہ، ہر لحاظ کے ساتھ، ہر جہت کے ساتھ۔ دنیا میں اگر کسی کی حمد ہے، کائنات میں اگر کسی کی حمد ہے تو وہ ذات ذوالجلال کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اللہ ہی لائق حمد ہے چونکہ نعمتیں اس نے برسائی ہیں، اللہ ہی لائق حمد ہے چونکہ ہر کمال اسی کے گھر سے ہے، اللہ ہی لائق حمد ہے تو کہ جتنے بھی جمالیات اور تجملات ہیں تو تصور جمال ہے وہ سارے کا سارا اسی کی طرف سے ہے۔ لہذا الحمدللہ فرماتے الحمدللہ وما شاء اللہ، اور جو اللہ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بندوں کی چاہت سے یہ نظام نہیں چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ صبح کی تاکیبات میں بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ماشاء اللہ وَإِن كَرِهَ النَّاسِ حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہ ہے، نہیں یہ ہے کہ جو بندے چاہتے ہیں۔ بندے بہت کچھ چاہتے ہیں، اور بالخصوص یزیدی تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کی چاہت تو یہ ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں کے ذریعے بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ، چاہت اللہ کی ہے، چاہت اللہ کی ہے۔ بندوں کی چاہت سے یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے۔ بندے تو بہت کچھ چاہتے ہیں، بندوں کی خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ان کے دم نکلتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام عدل ہے، یہ نظام قسط ہے، یہ عدل اجتماعی سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو کیا ہے، امام نے پہلی خطبے کی جو ابتدا ہے جو مکہ والوں کے لیے ہے، خصوصی طور پر خطاب کیا، اور مکہ چھوڑنے سے پہلے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ حمد و ستائش کا جو گھر ہے، جس نے تمہیں اللہ کی حمد سکھائی، جس نے تمہیں اللہ کی ستائش سکھائی، یہ اہل بیت کا گھر ہے، اور جن کی توکل کی منزل وہ ہے ماشاء اللہ لا، یعنی یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، چاہت اسی کی ہوتی ہے، اسی کی مرضی کے تحت ہوا کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی جو سپریم اتھارٹی جس کو کہتے ہیں، سپریم بینگ جس کو کہتے ہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ سپر پاور اگر کوئی ہے اس کائنات میں تو اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ ہر توصیف سے بڑا ہے، اللہ ہر قسم سے وصف اور اوصاف سے بزرگ اور برتر ہے۔ لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ ساری پاور کا مرکز He is omnipotent God. He is omnipotent God. وہ omnipotent بھی ہے، وہ omniscient بھی ہے، وہ all power جس کو کہتے ہیں اور all knowledge جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناز ہے۔ omnipotent، ہر قسم کی طاقت کا جو مرکز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لا قوت الا باللہ، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں، طاقت ہے تو اللہ کی ہے۔ باقی جتنی بھی آپ دیکھیں معصومین، ہر معصوم اپنی طاقت کو لے کر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ حتیٰ کہ اگر امیر المومنین سے پوچھیں آپ نے اس خیبر کے مارے کو، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ یہ ہے کہ ہر طاقت کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جتنی بھی آپ اولیاء خدا کی طاقت دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کا ہم کیسے سمجھیں، اللہ کی طاقت کو ہم کس طرح ویژولائز کریں،
اللہ کی طاقت کو ہم کیسے مفہوم میں لائیں؟ اس لیے ہے اللہ کے علم کو اگر سمجھنا ہے، اللہ کی طاقت کو اگر سمجھنا ہے، تو یہ معصومین علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کی نمائش کیا کرتے ہیں، اللہ کے علم کی نمائش کرتے ہیں، اللہ کے علم کی نمائش اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مفقود ہو جاؤ، تم مجھے نہ پا سکو۔ کیا ہے؟ علی کی ذات تو رہنے والی ذات کا نام ہے، سوال کرو مجھ سے۔ آدمی کیا ہے؟ دیکھتا ہے کہ جس اللہ کی اس خاص مخلوق کی جو چاہت کی مخلوق ہے، اس مخلوق میں اتنا علم ہے تو اس خالق کا کتنا علم ہوگا۔ یعنی کیا ہے کہ یہ مفہوم کرانے کے لیے، اللہ کی صفات کو مفہوم کرانے کے لیے، اللہ کی صفات کو ویژولائز کرنے کے لیے، اللہ کی صفات کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی طاقت کا ویسے انسان کو کیسے پتہ چلے، اسی لیے یہ اللہ کی طاقتوں کا ظہور بنتے ہیں۔ اچھا، ڈوبے ہوئے سورج کو جب عصر تک کھینچ کے لاتے ہیں تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس اس خاص مخلوق کی طاقت اتنی ہے تو اس رب ذوالجناس، اس خالق مطلق کی کتنی طاقت ہوگی۔ انسان کو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معصوم کی ہر طاقت الہی کا سبب ہوتی ہے۔ معصوم کا ہر علم پروردگار کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ انہیں اللہ نے جتنی طاقتیں دی ہیں، یہ ہر اپنی طاقت کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا ورد بھی ہے، شیطان سے بچنے کا راز بھی ہے کہ جب شیطانی وساوس اگر آ جائیں، شیطانی وسپریں آ جائیں تو دو کام کیا کرو۔ ایک کام یہ ہے کہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دوسرا پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت بڑا ورد ہے، بہت بڑا راز ہے انسان کو وسوسوں سے بچنے کے لیے، انسان کو وسپرنگ سے بچنے کے لیے، انسان کو شر شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اس رب ذوالجلال کے علاوہ، اس اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہے تو اسی کی ہے، اس لیے کہ اس کی طاقتوں کے بڑے عجب راز ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اگر کسی نے سبق سیکھنا ہو تو وہ دیکھیں کہ جو طاقتوں کی نمائش کرتے ہیں اور اللہ اپنی طاقت کا کس انداز کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ جو ابرہا کی فوج آتی ہے، فورس آتی ہے، پورے جاہ و جلال اور پورے لشکر سے لیس ہو کر، اللہ نے اس پوری سپر پاور کو اس ابابیل اور پرندوں کے ذریعے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہاری طاقتیں کیا ہیں؟ تمہاری طاقتیں تو ہمارے ابابیل کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ خواہ مخواہ کے ان بڑے ہاتھیوں سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی طاقت کے اوپر اعتماد ہوتا اور اگر تمہیں سورہ فیل کو ہر روز پڑھنے کی توفیق اور اسے سمجھنے کی توفیق ہوتی تو آج یہ مسائل مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ سورہ فیل ہر روز مسلمان کو کہہ کہہ کے پکار رہا ہے کہ تم آ جاؤ اللہ کی طاقت کے سائے میں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے یہ اصحاب فیل کے ساتھ، اس جو کمپینین آف ایلیفینٹ تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، کس طرح وہ بڑی فوج اور بڑی فورس اور اپنے آپ کو طاقت کے نشے میں دھت رکھنے والی کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ہی سب سے بڑی طاقت ہیں، ہم ہی سپر پاور ہیں، ہم ہی بڑی طاقت ہیں۔ اللہ نے انہیں کس طرح رسوا کیا، کس طرح ذلیل کیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے چونچوں میں اور اپنے پاؤں میں وہ اسلحہ لے کر کے جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں پھینکتے تھے ان ہاتھیوں پر، اور ایک سے دوسری جگہ پار ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے، اور یہ عجب نظام ہے، نظام قدرت، اللہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں اپنے غرور اور گمنڈ میں رہا کرتی ہیں، اللہ جب انہیں رسوا اور ذلیل کرتا ہے تو ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے کیا کرتا ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، لا قوت الا باللہ،
یزید کو اپنی طاقت پہ ناز ہے اور حسینی فوج کو اپنے ایمان پہ ناز ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تم ہزاروں کی تعداد میں آ جاؤ، تم لاکھوں کی تعداد میں آ جاؤ، یہ 72 تا قیام قیامت ان کی لاج ہر مسلمان کے دل و جان کا ایک حرز بنا رہے گا۔ یہ حرز جان ہے کربلا کی یاد، ہر مسلمان کے لیے ہیں 72، لیکن 72 صدیوں کے اوپر 72 یہ 72 تا قیام قیامت ہر مسلمان کے لیے ایک یادگار ہیں اور ان کے لیے مشعل راہ ہیں، اور تا قیام قیامت ایک سرمایہ ہدایت انسان کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ اور جو یزید اور یزیدی اس دور کے ہوں یا یزیدی اس دور کے ہوں، جس طرح وہ یزید ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اسی طرح آج کا یزید بھی ان حسینیوں کی، ان کربلائیوں کے صدقے میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد وصلی اللہ علی رسول ہی، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں خط الموت علی ولد آدم، یاد رکھو اس فرزند آدم کے موت جو ہے نا، موت کی لکیر فرزند آدم کے لیے اس طرح کھینچ دی گئی ہے، محط القلادت علی جید الفتات، اس طرح کھینچ دی گئی ہے کہ جس طرح نوجوان لڑکی کی گردن پہ وہ نیکلس ہوا کرتا ہے، گلو بند کی لکیر کھینچ دی جاتی ہے، اس طرح فرزند آدم کے لیے موت کی لکیر کو کھینچ دیا گیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس امر کو بتانے کے لیے کہ جس طرح ایک جوان لڑکی محبت کرتی ہے اپنے ہار سے، گلو بند سے، اور اس کے حسن میں اضافے کا باعث ہوا کرتا ہے، اسی طرح موت بھی ولد آدم کے لیے، ذریت آدم کے لیے، اولاد آدم کے لیے اور آدم کے بیٹوں کے لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو باعث زینت بنا کرتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت خوف والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح ایک نوجوان لڑکی اپنے ہار سے، اپنی گلو بند سے، اپنے نیکلس سے کیا کرتی ہے؟ نیکلس کو بہت پسند کرتی ہے، اسی طرح ایک جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد رکھنے والا، قیامت پہ ایمان رکھنے والا، عالم برزخ پہ ایمان رکھنے والا، عقائد اور نظریات سے سرشار، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ موت سے محبت کرتا ہے، موت سے نفرت نہیں کرتا۔ جس طرح ایک بچی، نوجوان بچی کیا کرتی ہے؟ اپنے گلو بند سے محبت کرتی ہے، اسی طرح کیا ہے کہ ایک مسلمان بھی موت سے نفرت نہیں کیا کرتا ہے، موت سے محبت کیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے بھی بتا دیا گیا اگر انسان میں محبت ذات کا خاتمہ ہو جائے تو پھر انسان موت سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ موت سے وہ گھبراتا ہے کہ جس نے موت کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی ہے، جو موت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، جو موت کے لیے پریپیئر نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ استعداد الموت یہ بہت امپورٹنٹ ہے، موت کی تیاری یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من استعداد الموت، یہ موت کی تیاری کیا ہوا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں موت کی تیاری یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیا کرو، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا کرو، واشتمال اور پھر اپنے اندر شامل کرو اخلاقیات کو، اخلاقیات کو شامل کرو، فرائض کو ادا کرو، محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ جو معروف ہیں، نیکیاں ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کی طرف جایا کرو۔ یہ جب جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے موت وحشتناک نہیں ہوگی، موت تمہارے لیے ایک آسان ترین نسخہ ہوگا۔ یہ موت کیا ہے؟ مومن کے لیے جنت کا باعث بنا کرتی ہے، منافق اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ چونکہ جہنم کے سوا تو ان کو کچھ نہیں ہے، یہ
اسی لیے آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ موت کیا ہے، الدنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے، ایک قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ وہ دل و جان ہے، دلاویز ہے اس کے لیے، اسی لیے ہے سجن للمؤمن و جنت الکافر، چونکہ کافر کا سارے کا سارا سرمایہ حیات اسی پہ ہے، مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مومن کے پاس سارے کا سرمایہ حیات انسان کی وفات کے بعد ہے، اس لیے مومن موت سے ڈرا نہیں کرتا ہے، اس لیے تو اور پھر امیر المومنین تو موت سے کھیلا کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں کہ جتنا ایک شیر خوار بچہ ماں کے شیر سے ہوتا ہے، چاہے تو موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ آ پڑے، کوئی فرق نہیں ہے، انہی کے دل بند ہیں، انہی کے لخت جگر ہیں، انہی کے فرزند ہیں، امام ہیں، سید الشہداء ہیں، حسین ابن علی فرماتے ہیں وَخُطَّ الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدم وَخَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاة، فرماتے ہیں کہ وَمَا أَوْلَحَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِ اشتیاق یعقوب إِلَىٰ یوسف، فرماتے ہیں مجھے اپنے جو گزشتگان ہیں ان سے ملاقات کی اتنی اشتیاق ہے، اتنی شوق ہے، اتنی رغبت ہے، اس شدت کے ساتھ رغبت ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ رغبت حضرت یعقوب کو یوسف کی ملاقات میں تھی، اس سے زیادہ مجھے شوق ہے اپنے اجداد، اپنے اسلاف، اپنے گزشتگان سے ملاقات کی، مجھے بہت شوق ہے، لہذا مجھے موت سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، یاد رکھنا موت میرے نزدیک بجز سعادت کچھ نہیں، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ظالموں کی ہاں میں ہاں ملانا میرے نزدیک ننگو آر ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمَا أُولَحَنِي إِلَىٰ أَسْلَافِي اشتیاق یعقوب إِلَىٰ یوسف، میرے نزدیک یہ جو سلسلہ ہے موت کا، مجھے تو ویسے بھی اتنا اشتیاق ہے، اتنا شوق ہے کہ اپنے گزشتگان، اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی زیادہ شدید، کس سے زیادہ شدید؟ جس طرح یعقوب کو یوسف سے ملنے کی شدت ہی مجھے اس سے زیادہ شدت ہے کہ میں اپنے اسلاف، اپنے گزشتگان سے ملاقات کروں، چونکہ ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ موت لقائے محبوب کا سبب بنا کرتی ہے۔ انسان جب جاتا ہے اس دنیا سے، اس کے بعد اس کے جتنے محبوب ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے نمائندے اس موت کے بعد انسان، اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے جو ملاقات پنجتن پاک حالت احتضار میں، حالت جانکری میں ہوا کرتے ہیں، دیدار کیا کرتا ہے معصومین کا، لقائے محبوب کا سبب بنا کرتی ہے۔ وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطَّعُهَا غُصْلَانَ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَكَرْبَلَا، اور فرماتے ہیں میرے لیے مقتل کو تیار کر دیا گیا ہے، میرے لیے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکا ہے، میری شہادت کی جگہ تیار ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ كَأَنِّي بِأَوْصَالِي، اور فرماتے ہیں مجھے اسی جگہ کا اشتیاق ہے جہاں پہ میری شہادت ہوگی، جہاں پہ میری مقتل ہوگی، جہاں پہ میری قتل کے انتخاب ہو چکا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں بِأَوْصَالِ تَقَطُّعَ غُصْلَانَ الْفَلَوَاتِ، اور میں دیکھ رہا ہوں، کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نواویس کے درمیان میرے جو جسم ہے اس کے ٹکڑوں کو، میرے جسم کے
حصوں کو جنگل کے جو خونخوار بھیڑیے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ یزیدی بھیڑیے ہیں، یہ یزیدی اس دور کے ہوں یا اس دور کے ہوں۔ میرے مولا نے کیا معجزانہ کلام اور یہ خطبہ دیا اہل مکہ کے لیے، اور کیا تعبیر کہہ دی ان یزیدیوں کے لیے کہ یزیدی کیا ہیں؟ بھیڑیے ہیں، بے رحم ہوا کرتے ہیں۔ انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ درندے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کے حصوں کو کس طرح یہ چیر پھاڑ رہے ہیں یہ یزیدی بھیڑیے اور یزیدی درندے۔ انا لاقیک انی باوصال تقطعها اسلان الفلوات بین نواویس و کربلا۔ اور پھر فرماتے ہیں فیملأن منی اکراشا جوفا، اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے یہ جو بھیڑیے کاٹ رہے ہیں میرے جسم کو کاٹ رہے ہیں، میرے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ رہے ہیں، اور اپنے خالی جو شکم ہیں اس میں میرے خون سے یہ اپنے آپ کو بھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا محیص عن یوم خط القلم، اور لیکن فرماتے ہیں اس دن سے کیا فرار ہے جس دن کے لیے قلم نور سے لکھ دیا گیا ہے، جسے قلم قدرت سے لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری شہادت کو اس دن کے لیے مرقوم کر دیا ہے۔ اس دن سے فرار کیسا؟ یہ بھیڑیے ضرور آئیں گے، میں شہادت کیا ہے؟ شہادت ہماری میراث ہے، شہادت سے ہمیں فرار نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چنتا ہے ہر ایک کو نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذالک والفوز العظیم۔ اللہ خرید لیتا ہے، اللہ خرید لیتا ہے، اپنے مومنین کی جان و مال کو خرید لیتا ہے، ان کے بدلے میں شہادت تو میراث مومن ہوا کرتی ہے، شہادت تو ورثہ مومن ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ مومنین سے خریدتا ہے، ان کے جانوں کو خریدا، ان کے مال کو خریدا، اور اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت دیتا ہے۔ اور جو کل ایمان کے وارثین ہوا کرتے ہیں وہی تو جوانان جنت کے سردار ہوا کرتے ہیں، اور ان مومنین کی صفات میں ہے یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوش ہو جاؤ، بشارت ہو تمہارے لیے جس بیع و شراء کو تم لوگوں نے انجام دیا، ماشاءاللہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہارے لیے کہ جس بیع و شراء کو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا میں اگر کامیابی ہے، اور کامیابی کا راز شہادت ہے، راہ شہادت۔ لہٰذا کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی شہادت کی جگہ کو دیکھا، میں نے اپنے مقتل کو دیکھا، میں نے اپنی قتل گاہ کو دیکھا، میں اس کے انتظار میں ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو یزیدی بھیڑی اور درندے ہیں کس طرح میرے جسم کے حصوں کو کاٹ کر اپنے خالی جسم سے میرے خون کو بھر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے مجھے بتا دیا، اللہ نے اپنے قلم قدرت سے، قلم نور سے مرقوم کر دیا ہے، جس سے انسان کو مفر نہیں۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، ہماری وہی رضا ہے
ہماری وہی مرضی ہوا کرتی ہے کہ جو مرضی پروردگار ہوتی ہے. ہم اللہ کی رضا سے دوسری طرف نہیں جاتے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہی کچھ ہیں جو کچھ اللہ چاہتا ہے. ان کی چاہت پروردگار ہے، ان کی مرضی پروردگار ہے، ان کی رضا پروردگار. یہ اللہ کی رضا کو دیکھا کرتے ہیں، اپنی مرضی کو نہیں دیکھا کرتے. کیا خوبصورت جملہ، رضا اللہ رضانا اہل البیت. یعنی ہماری مرضی اور ہماری رضا، اللہ کی رضا، ہم اہل بیت کی رضا ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم اہل بیت علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی ہے. اور پھر فرماتے ہیں نصبر علی بلائہ، ہم اس کی آزمائش اور اس کے امتحان پر صبر کریں گے. جو اللہ امتحان ہم سے لے گا، آزمائش ہماری کرے گا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرے گا، ہم ایسا صبر کریں گے کہ جس صبر پہ ملائکہ بھی حیران ہو جائیں گے. ایسا صبر کریں گے جس سے ساری مخلوقات آ کر دیکھے گی، کہیں گی واہ صبر ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے، کیا پائیداری ہے. ہم صبر کریں گے. سید الصابرین ہیں سید الشہداء، صابر امام. فرماتے ہیں نصبر علی بلائی، ہم اللہ کی ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر امتحان پہ ہم صبر کریں گے. صبر. اور پھر فرماتے ہیں وَيُوَفِّينَا أُجُورُ الصَّابِرِينَ، اور خدا ہمیں صبر کا اجر عنایت کرے گا. یعنی ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. مصیبتوں میں صبر. کیا کیا مصیبتیں آئیں اور کیا کیا صبر کیا. ہمیشہ صبر میں رہے. جس کے صبر پہ ملائکہ پروردگار نورانی مخلوقات آ کر حیران اور پریشان، یا اللہ یہ کس قسم کا، جس طرح ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، یا سید الشہداء آپ کے صبر پہ تو ملائکہ بھی دنگ رہ گئے. واہ صبر ہے سید الشہداء کا. لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ، رسول اللہ کی گوشت کا حصہ اس سے ہرگز جدا نہیں ہوگا، ہرگز. یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے تسلسل کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے حبیب کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیا ہے؟ ساری کی ساری مشیت اللہ کی، ساری کی ساری رضا اللہ کی، ساری کی ساری قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد کیا ہے کہ ہم لن تشذ عن رسول اللہ لحمۃ، ہم ایک لمحہ کے لیے بھی ہرگز اللہ کے رسول کے گوشت کا حصہ اس سے ہرگز جدا نہیں ہوگا، ہرگز. اور پھر فرماتے ہیں بل ہی مجموعۃ لہ فی حسیرۃ القدس، بلکہ کیا ہے کہ رسول خدا کے گوشت کے یہ ٹکڑا رسول کے لیے جنت کے مقدس جو مقام ہے اس میں رکھا جائے گا. اور اس سے کیا ہوگی؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گی. تقر بہم عینہ وینجز بہ وعدہ، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ذریعے ان کے کیے ہوئے جو وعدے ہیں اسے پورا کر دے گا. بس یہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے الا ومن کان فینا باذلا محجتہ، بس ایسے حالات میں کیا ہے، جو شخص بھی ہمارے اس راستے میں اپنی
جان کو قربان کرنا چاہتا ہے، اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے، لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ الا ومن کان فینا باذلا وحجتہ معطنا علی لقاء اللہ، اور جو لقاء پروردگار کی تلاش میں ہے اسے چاہیے ہمارے ساتھ آئے۔ ہمیں ہر ایک ہمارے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان مکہ والوں کے لیے پیغام ہے جو مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ امام نے بندھے ہوئے احرام کو توڑ دیا ہے۔ وہ جو طواف کر رہے تھے وہ حسینی نہیں تھے، وہ جو تکبیریں بلند کر رہے تھے، تلبیہ بلند کر رہے تھے اور اللہ اکبر کی صدائیں دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے چلیں عرفات کی طرف، میدان عرفات کی، ان میں معرفت ہوتی تو امام کے ساتھ ہوتے۔ عرفات امام کے ساتھ جڑے ہوئی ہے، مشعر الحرام کا شعور جو ہے امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کس کا طواف کر رہے ہیں، کیسی عرفات میں جا رہے ہیں، کون سی وادی میں جا رہے ہیں؟ تم میں اگر وادی معرفت امام نہیں ہے تو تمہارا میدان عرفات کس چیز کا ہے؟ تم میں اگر شعور امام نہیں ہے تو تم مشعر الحرام گئے ہو یا نہیں گئے ہو؟ تم میں اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، کربلائی نہیں ہو، تو تم کہاں جا سکتے ہو مینا کی طرف؟ یہ مینا ان کے لیے ہے جو معرفت امام رکھنے والے ہیں، یہ مشعر الحرام ان کے لیے ہے کہ جو شعور امام رکھتے ہیں، یہ وادی عرفات ان کے لیے ہے، میدان عرفات ان کے لیے ہے جو معرفت امام رکھتے ہیں۔ طواف بھی انہی کا ہوا کرتا ہے جو فکر امام سے سرشار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ویسے تو نہیں کہہ دیا تھا مثل علی کا مثل الکعبۃ المستورہ، کہ علی کی مثال اس طرح اس ستر اور مستور کعبے جیسی ہے۔ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، کعبے کے پاس آیا جاتا ہے، کعبے کا طواف ہوا کرتا ہے، کعبے کی طرف دیکھا جاتا ہے، کعبے کی عظمت کو پہچانا جاتا ہے۔ علی اولاد علی یہ معصومین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ انہیں چھوڑ کر تمہارا طواف کیسا ہے؟ انہیں چھوڑ کر تمہاری وادی عرفات اور میدان عرفات کیسا ہے؟ انہیں چھوڑ کر تمہارا وہ مشعر الحرام اور مزدلفہ میں قیام کیسا ہے؟ انہیں چھوڑ کر تم مینا میں کون سی قربانی دینے کے لیے؟ کس طرح یزید تو یہ چاہتا تھا کہ اس فکر کو اسی طرح منجمد کر دیا جائے۔ سید الشہداء حسین ابن علی نے فکروں کو پرے پرواز دیے ہیں، فکروں کے راز کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور معرفت امام رکھتے تھے وہ امام کے ساتھی بن گئے، اور جو نہیں پہچانتے تھے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا طواف کر رہے تھے، خانہ خدا کا یا فکر یزید کا؟ کس کا طواف، کون سا قیام اور کون سا وقوف تھا؟ کون سا وقوف کیا جا رہا تھا؟ وقوف کا مطلب وہ نہیں ہے، وقوف کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنا ہے کہ جس طرح امام کہیں، انسان کا قیام ہو، انسان کا قعود ہو، فکر امام کے اگر تابع ہے تو اس کے لیے وادی عرفات بنتی ہے، میدان عرفات بنا کرتا ہے۔ وہی مشعر کو جو شعور دیتا ہے فکر امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن جہاں پہ یزیدیت کی چھاپ آ جائے اسے کیا خبر ہوتی ہے کہ حسین ابن علی لخت جگر بطول اور دل بند علی چھوڑ رہے ہیں مکہ کو۔ اگر حسینی ہوتے، اگر معرفت امام سے سرشار ہوتے کہ جس کے متعلق خود امام اور پیغمبر اسلام نے فرما دیا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں حیات نہیں ہے، اس میں معرفت نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے، جاتا رہے جیسے بھی ہو، طواف بھی ہوتا رہتا ہے اور قیام بھی ہوتا رہتا ہے، قعود بھی ہوتا رہتا ہے، وقوف بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ معرفت ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں یہ معرفت ہوتی تو وہ کہتے نہیں، میرے امام نے یہ بندھے ہوئے احرام توڑ دیے ہیں،
یزیدیت کے خلاف احتجاج کر دیا ہے، ہم بھی اپنے امام کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہم اپنے امام کی سیرت پہ اگر ہوتے حسینی، اگر معرفت امام سے سرشار ہوتے، آج بھی ان زمانے کے حسینیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معرفت اور شعور کو بیدار کیا جائے، علم اور آگاہی کو سرشار ہو کر تعلیمات معصومین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا حرز جان قرار دیں، اس لیے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان کے امام ہے کہ جو معرفت رکھنے والے ہیں، جو شعور رکھنے والے ہیں، جو فکر رکھنے والے۔ بھولی بھالی عبادتیں اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ان میں ولایت کا جذبہ نہیں، اگر ان میں ولا کی اس توفیق نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسی خشک عبادتیں ایسی کہ جو نمائندے پیغمبر اسلام، نمائندے الہی کے ساتھ ہوتی تھی، اگر نمائندے الہی کی وہ معرفت نہیں رکھتا اور انہیں فالو نہیں کرتا، ان کے متعلق ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اس کی عبادتیں ایسی ہیں کہ جس طرح آدم کے مقابلے میں کوئی اپنی عبادتوں کے جھانسے دے رہا تھا کہ ہاں اللہ 6000 میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، 6000 سال، اب بھی مجھے آدم کے سامنے سجدہ نہ کرا، چونکہ ہم اگر آدم کے سامنے سجدہ رہے، میں تو آدم سے بہت بڑا ہوں، لہٰذا آدم کے سامنے جتنی مرضی ہے عبادتیں کرا۔ اللہ نے کہا مجھے ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو منہائے خلافت الہیہ ہے۔ اب اس دیکھیں عبادت کو، یہاں کی عبادت کو، جو امام وہاں مکے سے نکلتے ہیں اور کتنے ساتھی ساتھ ہوتے ہیں، کتنے اصحاب ساتھ ہیں، کتنے اقربا ساتھ ہیں اور کتنے عزیز ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ دیکھیں جو افراد امت ہیں ان میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ اور کیا یہ ہزاروں لوگ اس دوران نہیں دیکھ رہے تھے کہ امام یہاں سے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود انہیں طواف نہیں بھول رہا ہے، حقیقت طواف کو بھول گئے۔ وہاں جاتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، لیکن انہیں معرفت امام چونکہ نہیں ہے تو وہ وقوف عرفات کیا ہے، شعور امام نہیں ہے، تو مشعر الحرام میں وہ جو وقوف کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قربانی کا جذبہ، حقیقت قربانی کی خبر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اگر سارے کے سارے ان میں فکر ہوتی، جذبہ ہوتا، دین ہوتا، ایمان سے کامل سرشار ہوا کرتے تھے، قطعاً نہیں کہتے نہیں ہمارے امام نے یہاں سے کوچ کر لیا ہے، ہمارے امام یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے امام مکہ کو ترک کر کے جا رہے ہیں، لہٰذا ہماری حقیقت نماز اور بالامام۔ اسی وجہ سے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والفیء، امام ہی کے ذریعے تو نماز قائم ہوا کرتی ہے، کمپلیٹ ہوا کرتی ہے، تمام ہوا کرتی ہے۔ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والفیء، امام کے صدقے میں یہ نماز مکمل ہوتی ہے، امام کے صدقے میں یہ زکوٰۃ مکمل ہوا کرتی ہے، امام کے صدقے میں یہ حج کامل ہوا کرتا ہے، امام کے صدقے میں یہ ساری کی ساری خیرات اپنی منزل تکمیل تک پہنچا کرتی ہیں، امام کے صدقے میں ہے۔ اور امام بہت فکر کا مقام ہے، بہت فکر کا مقام ہے، چونکہ معرفت امام اگر ہوتی تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے۔ مارعات کہتے ہیں کہ کوفہ تو بعد میں ہے، پہلے کوفہ یہاں مکہ میں ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہی کہاں پہ ہوتا ہے، کوفہ کا مطلب کیا ہے، کوفی لا یوفی کا مطلب یہ ہے کہ جو امام سے وفا نہیں کرتا، خواہ وہ کوفہ میں ہو، خواہ وہ مکہ میں ہو، خواہ وہ مدینہ میں ہو، خواہ وہ انگلینڈ میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، خواہ انڈیا میں ہو، خواہ افریقہ میں ہو، خواہ امریکہ میں، جہاں جہاں پہ بھی ہو، وہاں پہ وہی ہے۔ یعنی وہاں پہ کوفہ بن جاتا ہے کہ جہاں پہ شعور امامت نہیں ہوتا، فکر امامت نہیں ہوا کرتی، معرفت امام نہیں ہوا کرتی۔ معرفت کا مطلب فقط جان نہیں لینا ہے کہ ہاں ہم تو جانتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین سیدہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے مولا کی اس سیرت اور کمال کو دیکھنا ہے کہ جس طرح امام نے اب توکل کی اس منزل کو بتایا، مشیت پروردگار کی اس منزل کو بتایا،
طاقت الہی کو بتایا، اور یہاں پہ رضا کو رضائے پروردگار قرار دیا ہے۔ ان ساری صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کا نام معرفت امام ہوا کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان فینا باذلا، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ آئے، قربانی کرے، اور اس قربانی کے جذبے کے تحت اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ معتنن علی لقاء اللہ نفسہ، اور اپنی جان کو اللہ کی لقاء اور ملاقات کے لیے آمادہ رکھتا ہے، تیار پاتا ہے، تو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے۔ ساری جتنی حقیقت ہے امام نے اپنے سفر کی، امام نے اپنے قیام کی، امام نے حالات سب کو بتا دیے، کسی کے لیے کوئی اندھیرا نہیں چھوڑا ہے۔ جو جانا ہے، جس نے جانا ہے وہاں پہ شہادت ہے، جس نے جانا ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے، جس نے جانا ہے لقائے پروردگار کے لیے جانا ہے، یعنی جانے کے بعد پھر آنا نہیں اسے ہوگا، اس لیے وہیں پہ اس کے مزار بنیں گے، وہیں پہ اس کی قبریں بنیں گی، وہیں وہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ لہٰذا واپس آنے کی نہ سوچو، ہمارے ساتھ وہ جائے کہ جو اس امر کے لیے تیار ہو کہ مجھے اللہ کے لیے جان دینی ہے، اس جان کو قربان کر دینا ہے، لقاء اللہ کی منزل پر آنا ہے، اور ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں وہی گئے ہیں، باقی سارے طواف کر رہے تھے۔ اب میں نہیں کہتا کہ وہ طواف کس کا، وہ یزیدی فکر کا حقیقت میں طواف ہوتا ہے کہ اگر امام اور ولایت کو منہا کر دیا جائے، اور یہی چیز ہے، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی شخص نو جتنی عبادت کرے جتنی انہوں نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ اسے اتنا رزق دے دے کہ وہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پاپ پیادہ کرے، اور آخری حج کے دوران صفا اور مروہ کے بیچ میں اسے ایک حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے، اگر تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کجا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے۔ یہ امیر المومنین کے لیے نہیں فقط ہے، یہ اسی طرح یہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے، اسی طرح یہ امام حسین کے لیے، اسی طرح یہ امام زین العابدین کے لیے، اور اسی طرح یہ آج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی۔ اسی انداز کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے، کہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، کہ اس لیے کہ میں صبح سویرے انشاءاللہ کوچ کرنے والا ہوں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو، اور اللہ سے توکل کرتے ہوئے توکل کی منزل کو بھی بتا دیا، وفائے انسانیت کی منزل کو بھی بتا دیا، اور پھر اس انداز کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معرفت امام نصیب فرمائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے مخلصین خالصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔